لکھ رہے ہیں. آئیے کال شامل کرتے ہیں. ہم گھر میں محفل کرواتے ہیں اور جس کے پاس محفل کروانے کی رقم نہ ہو، یعنی کہ وہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو وہ میلاد شریف کیسے منائے پھر؟ میلاد شریف بنانے کے لیے پیسوں کی ضرورت تو نہیں ہے. یہ سارے آئے ہوئے میلاد شریف بنانے کے لیے، بلوچستان سے ہزاروں پہنچ گئے، تو اس میں ڈر کہ پیسوں کی حاجت نہیں ہوتی. اب ہم اپنا گھر تو سجا لیتے ہیں، دیواریں سجا لیتے ہیں، دل سجائے نا یار. اصل میلاد تو دل کا بھی تو ہو نا. دل میں خوف خدا سج جائے، حقیقی عشق مصطفیٰ سج جائے، ہے نا. تو اس طرح مطلب یہ کہ کوئی حاجت نہیں ہے. البتہ کچھ نہ کچھ رائے خدا میں خرچ کریں تو ثواب تو ملے گا. حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ، وہ شاہ ولی اللہ صاحب کے والد محترم تھے. تو خود شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے غالباً الحرز الثمین میں، وہ شاید یا انتباہ فی سبیل اللہ، بہرحال میں نے پڑھا ہے. تو وہ انہوں نے ایک بار یہی میلاد شریف کے دنوں میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، صرف بنے ہوئے چنے تھے. بنے ہوئے چنے، دالیا جس کو بولتے چنے ہوتے ہیں، بنے ہوئے چنے تھے. تو اسی پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کی ترکیب انہوں نے فرما لی، نیاز کر دی، اس کو ایصال ثواب کر دیا اس کا. تو رات کو خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا انہوں نے میلاد منایا تھا، ایصال ثواب کیا تھا، تو نظر آئے، سرکار کا دیدار ہوا، اور وہ چنے سرکار کے پاس حاضر تھے، رکھے ہوئے تھے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے. تو یہ مطلب ہماری بڑی بڑی دیگیں بریانیوں کی، قورموں کی ایک طرف، اور یہ بنے ہوئے چنے ایک طرف. تو بارگاہ رسالت میں دل دیکھا جاتا ہے نا. ہم لوگ بعض اوقات مال خرچ کرتے ہیں تو کتنی ریاکاریاں کرتے ہیں، شو، دکھاوا، واہ واہ، پتہ نہیں کیا کیا مطلب ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں. کہ مطلب میں نے دھوم مچی ہو گئی، یار اس نے تو سب سے زیادہ سجایا، اس نے کم سجایا، تو میں نے تو یوں کیا، تو میں نے تو گلی سجا دی، پتہ نہیں کیا کیا لوگ کر رہے ہوتے ہیں باتیں. اب جس کی جیسی نیت، ہم کسی کو اپنے ایسا اتنا کہنے کے اوپر ہم ریاکار نہیں بول سکتے، لیکن یہ کہ ہم لوگ جو بھی کر رہے ہوتے ہیں، دلوں کا حال بڑا برا ہو گیا ہے. علمی لیاقت اب نہ رہی، معلومات نہ رہی، ریا بہت زیادہ ہو گیا ہے، دکھاوا عبادت میں. تو یوں مطلب ہے کہ ہم لوگ کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. ایک چنے دیکھو نا، 4 دیواری میں انہوں نے دیے، اور بارگاہ رسالت میں وہ چنے حاضری سے مشرف ہو گئے. وجہ ایک ایمان افروز حکایت ہمارے لیے مطلب تیار ہو گئی. تو اللہ پاک ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے. تو کچھ نہ کچھ راہ خدا میں خرچ کرنا چاہیے ایصال ثواب کے لیے، کہ جو بارگاہ رسالت میں نظر کیا جائے. چاہے ایک ہی بلب روشن کر دیں کہ بھائی یہ میں نے جشن ولادت کی سجاوٹ کے لیے لگایا ہے. اب اگر ایک کو سجاوٹ کہتے نہیں ہیں عرف میں، لڑی لگا لے. لڑیاں اب تو سستی بہت ساری لڑیاں آتی ہیں. جھنڈا 20-30 روپے کا لے کر، پتہ نہیں جھنڈا کتنے کا، بھائی مہنگا ہو گیا ہوگا، مہنگا یہ نا، مجھے پتہ نہیں ہے دام. تو وہ کوئی جھنڈا ایک آدھ سبز جھنڈا، تو میرے کو تو یوں لگتا ہے کہ یہ سارا سال ہمارے گھر کے اندر ایک سبز جھنڈا لگاؤ، یہ مدنی پرچم. کیا خیال ہے؟ ہر گھر میں کوئی بھی مہمان آئے، یہ پوچھے کیا ہے، بولے ہم دعوت اسلامی والوں کا جھنڈا ہی ہے، ہم اس کو مدنی جھنڈا بولتے ہیں. تو میرا خیال ہے کوئی منہ نہیں بگاڑے گا. دیکھو نا پاکستان کا جھنڈا، ہمیں اپنے ملک سے وطن سے پیار ہے. بہت سے لوگ پاکستان کا جھنڈا لگاتے ہیں نا دفعات، تو کون اعتراض کرتا ہے؟ تو جب اس پر اعتراض نہیں کرتے تو میلاد مصطفیٰ کے جھنڈے پر کاہے کو اعتراض کریں گے؟ جس کے پیٹ میں کوئی درد ہو تو وہ الگ چیز ہے. باقی کوئی عاشق رسول سنی، وہ تم اگر اس کو پتہ نہیں بھی ہو، آپ بولو گے نا تو مسکرائے گا کہ یار بڑا عاشق رسول گھرانہ ہے، سارا سال میلاد منا رہے ہیں، اپنے گھر میں جھنڈا لگا دیا ہے. تو نیت کریں. میرے گھر میں سارے سال جھنڈے لگے رہتے ہیں الحمدللہ. جو آتے ہیں ان کو پتا ہوگا بہت سارے جھنڈے لگے ہوئے ہیں، اب بھی لگے ہوئے ہیں نا الحمدللہ. ہم لوگ تو بھائی میلادی ہیں الحمدللہ، اور میلادی رہتے ہوئے جس کا میلاد مناتے ہیں وہ مصطفیٰ شفاعت کر کے انشاءاللہ ہمیں اپنے قدموں میں جنت میں جگہ عطا فرما دیں گے. ہم ماہ میلاد میں جھنڈے گارے لگرا
روشنی سے جگمگاتے جائیں گے، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، عربی کی آمد مرحبا، عرشی کی آمد مرحبا۔ ہم مگے میلاد میں جھنڈے ہرے لہرائیں گے، ساری گلیاں روشنی سے جگمگاتے جائیں گے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ تو یہ کوئی ذہن بنتا ہے جھنڈا لہرانے کا گھروں میں؟ ماشاء اللہ۔ انشاءاللہ بس کہیں بھی گھر میں کمرے میں یا اپنا جو کیا بولتے ہیں ڈرائنگ روم جہاں مہمان آتے ہیں وہاں ایک جھنڈا لگا دیا جائے، اور چھوٹے چھوٹے جھنڈے بھی آتے ہیں، بڑا جھنڈا لگانا ضروری نہیں ہے، لہراتا رہے گا۔ اور سبز جھنڈا، اس میں تین برکتیں ہیں نا، سبز جھنڈا، سبز گنبد، یہ بیچ میں جو نیلا، یہ میرے مرشد غوث پاک کے گنبد، نیلے گنبد کا بالکل بے عین ہی اسی طرح نقش بنے ہوئے ہیں، تو اس کی ہم نے وہ کاپی کی ہے اس کے فوٹو سے۔ اور یہ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف والا رنگ، تو اس طرح یہ برکتیں لٹاتا رہے گا۔ بھلے چھوٹی سائز کا ہو جھنڈا، ایک دو لگائیں جب بھی حرج نہیں ہے، لیکن کم از کم ایک ہمت ہو تو لگا لینا۔ اب یہ دیکھو ہے امتحان ہے، ویسے ہاں شرم آئے گی تھوڑی، لیکن گھر میں ماحول ہونا چاہیے۔ خدا نہ خدا گھر میں فساد ہوتا ہے نا، پھر نہیں کرنا چاہیے۔ پھر دل میں تو لگا ہی ہوا ہے نا جھنڈا، انشاءاللہ۔ عشق دل میں تو آقا کا ہی ہے، کون مسلمان ہوگا جس کے دل میں محبت نہ ہو؟ اچھا، وہ جو میں نے واقعہ سنایا تو وہ حوالہ وغیرہ آ گیا ہے، تو یہ اس میں شارٹ لکھا تو میں وہ بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد ماجد حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھتے ہیں، مجھے سیدی والد ماجد نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیاز کے لیے کچھ کھانا تیار کرانا تھا۔ ایک سال کچھ فراخی نہ ہوئی کہ کھانا پکواؤں، صرف بھنے ہوئے چنے میسر آئے، میں نے وہی تقسیم کر دیے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ ان کے سامنے یہ چنے موجود ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے ہیں۔ حوالہ الدر الثمین، پیج نمبر 40۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تو میں نے جو واقعہ بیان کیا اس کی جگہ یہ ایڈجسٹ کر لیجیے،